باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری الحمدللہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دیا جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ 86 ایئرس کی ایج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد دیا تھا اور وہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو جیسے میں نے بتائی آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ٹیسٹ کیا، ہر بار ٹیسٹ کیا۔ اب ان کو سارہ علیہ السلام کے ساتھ ٹیسٹ کیا، اب جب اولاد پیدا ہوئی تو اب اولاد کی بھی ٹیسٹ سٹارٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف کچھ ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اور وائف کو لے کر، جن کو سارہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر صرف ریگستان ہی ریگستان ہے، اور وہاں پر ان کو چھوڑ کر آ جائیں۔ وہ کیا تھا؟ مکہ کے پاس ان کو چھوڑ کر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اولاد زیادہ پیاری ہے یا اللہ تعالیٰ پیارے ہیں، کیونکہ اولاد وہ تھی جو 86 ایئرس کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ 1-2 سال کے بعد میں نہیں، کئی سالوں کا انتظار کرنے کے بعد ایک جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد کتنی پیاری رہتی ہے۔ اور ہمارے خیال سے کہ اولاد ایک ایسی آزمائش ہے نا انسان کی، اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، اولاد سے ہر انسان محبت کرتا ہے۔ جب اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو اس سے اتنا محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے پھر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے آزمایا کہ جب ان کو اولاد پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنے اولاد اور اپنے وائف کو ایسی جگہ پر لے کر جاؤ جہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اور حاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ جب جانے لگے تو حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے بار بار پوچھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور حاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ پھر سے پوچھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ 2-3 بار پوچھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جب کچھ جواب نہیں آیا تو حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تب حاجرہ علیہ السلام نے کہا تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے ایمان کتنا اسٹرانگ تھا ان کا کہ بس اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اس کے اوپر وہ قائم ہو گئے۔ جب حاجرہ علیہ السلام کو معلوم پڑا کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ پہ جا کے چھوڑے جہاں پر کمپلیٹلی ریگستان تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، نہ بنگلوز تھے، نہ پیلس تھا، نہ گھر تھا، نہ جھاڑ تھے، نہ پودے تھے، نہ پانی تھا، نہ کچھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، ایک ریگستان میں، ایک ڈیزرٹ میں ایک انسان کو جا کر چھوڑنا، کوئی نہیں وہاں پر سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ دیکھیں ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہوگا الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا، حاجرہ علیہ السلام کا کتنا اسٹرانگ ہوگا جب اتنے چھوٹے بچے کو، اپنا بریسٹ فیڈنگ بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، بریسٹ فیڈنگ بچے تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کے لے کے، اس بچے کو لے کے ڈیزرٹ میں چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا کھانے کے لیے؟ کچھ کھجور تھے اور ایک پانی کی چھوٹی سی بوٹل تھی، تھیلی تھی، جو وہ لیدر کی بنتی تھی نا پہلے، اسکن کی جو بنتی تھی، اس کی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں جو پانی تھا اور تھوڑے سے کھجور تھے ان کے پاس، بس یہی ان کا کھانا تھا۔ وہ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنا۔ اب وہاں پر کوئی نہیں تھا، اب صرف اور صرف حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اسماعیل علیہ السلام بریسٹ فیڈنگ بچے تھے، وہ دودھ پی رہے تھے بچے، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا، وہ نہ چل سکتے تھے، چھوٹے سے بچے پیدا ہوئے، چھوٹے بچے تھے، بریسٹ فیڈنگ بچے تھے۔ جو ان کے پاس کھانا تھا جیسے کھجور تھے اور پانی تھے، حاجرہ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے، 1-2 دن، جتنے دن وہ رہ سکتی تھی اس پانی سے وہ پیتی اور جو بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ ایک ٹائم ایسا آیا ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب جو بچے تھے وہ
رونے لگے، تلملانے لگے، کیونکہ وہ بھوکے تھے۔ اور ایک ماں اپنے اولاد کو کبھی نہیں دیکھ سکتی جب بچہ روتا ہے، تو اپنے ماں کا جان بولتے ہیں نا، وہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب اپنا بچہ رو رہا ہے۔ تو ہاجرہ علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھی تو وہ بلبلا اٹھی، اور وہ ان کے سائیڈ میں ایک سائیڈ صفا پہاڑ تھا اور ایک سائیڈ مروہ پہاڑ تھا، جو ماؤنٹ صفا اور ماؤنٹ پہاڑ جو بولتے ہیں، صفا مروہ جو بولتے ہیں۔ تو وہ بھاگے صفا پہاڑ پر کہ انہیں کچھ پانی مل جائے، کھانے کے لیے کچھ مل جائے، یا کوئی لوگ کارواں آتا جائے تو ان سے کچھ پوچھ لے۔ تو پہلے صفا پہاڑ پر بھاگے، پھر مروہ پہ بھاگے، پھر صفا پہ، پھر بیچ میں بچے تھے، کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کو بیچ میں رکھ کے وہ بھاگ رہے تھے۔ وہ جلدی سے بھاگتے اور بھاگ کے واپس لوٹ کے آتے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہیں کچھ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ غلط نہ ہو جائے۔ تو صفا جاتے، صفا کے پہاڑ پر دیکھتے کچھ نہیں وہاں پہ، وہاں سے بھاگتے ہوئے آتے، پھر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے، پھر وہاں سے اٹھ کے پھر مروہ جاتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 ٹائمز ان لوگ نے چکر لگائے حاجرہ علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں تو ہمارے لیے کمپلسری ہے صحیح کرنا، صفا مروہ کا پہاڑ کا 7 ٹائم صحیح کرنا ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کمپلسری بنایا ہے۔ وہ کس کی یاد میں؟ حاجرہ علیہ السلام نے جو اپنے اولاد کے لیے جو کیے تھے، بھاگے تھے، ہم بھی اسی اس میں بھاگتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو 7 ٹائمز حاجرہ علیہ السلام نے، انہوں نے ادھر سے ادھر صفا پہاڑ سے مروہ پہاڑ تک بھاگا۔ جب ایک ٹائم آیا جب وہاں سے بھاگ کے جب وہ آ رہے تھے تو ان کو ایک آواز سنائی دی، ٹھیک ہے؟ وہ آواز کون سی تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ جب اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے وہاں پہ، رو رہے تھے وہاں پر، تو اس میں دیکھیے 2 سٹوریز آتے ہیں، بٹ جو زیادہ کر کے جو آتھینٹک جو سٹوری ہے نا، میں وہ بتا دیتی ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، جو وہ اپنے پیر سے مارے تو وہاں سے فاؤنٹن نکلا۔ یہ بہت کم سکالرز کی سٹوری ہے، بٹ آتھینٹک سکالرز جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جب حاجرہ علیہ السلام وہاں پر آئے تو جبریل علیہ السلام نے وہاں پر اپنے جو ان کے جو پر رہتے، ان کے پر سے انہوں نے اس زمین پر مارا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے ایک فاؤنٹن نکلا، اور وہاں سے جب انہوں نے اس کو، حاجرہ علیہ السلام نے اس کی آواز سنی، جب وہ فاؤنٹن وہاں سے نکلا تو حاجرہ علیہ السلام وہاں پر دیکھے کہ بہت پانی بہہ رہا ہے، اور حاجرہ علیہ السلام خوش ہو گئے۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو لیا، پانی کو پیا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ جب پانی بہنے لگا، پانی یعنی اتنا زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ، وہ بہنے لگنے میں تو جو حاجرہ علیہ السلام تھے، حاجرہ علیہ السلام نے اس کو، ایک بیزن رہتا ہے نا، جیسے ایک جو ہم لوگ بیزن رہتا ہے جس میں پانی کور کر کے رکھتے ہیں، اس طریقے سے ایک بیزن بنایا ان لوگ، تاکہ وہ پانی اس میں سٹور ہو جائے۔ پانی اتنا بہہ رہا تھا تو انہوں نے، حاجرہ علیہ السلام نے اپنی لینگویج میں زم زم بولے۔ زم زم کیا ہوتا ہے؟ زم زم یعنی سٹاپ، رک جاؤ، جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، سٹاپ، اس کا مطلب ہے زم زم۔ انہوں نے اپنی لینگویج میں بولے زم زم یعنی سٹاپ، اور الحمدللہ وہی نام ہے جو آج تک ہم لوگ اس کو پیتے ہیں، زمزم کا پانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس ٹائم حاجرہ علیہ السلام زمزم نہیں بولتے، اس کو پانی کو سٹاپ نہیں کرتے، تو آج وہاں پر پانی ہی پانی ہوتا، پورا یعنی اس سٹی پانی سے بھر جاتی۔ زمزم ہم سب جانتے ہیں، زمزم ماشاءاللہ سے سوچیے، اگر اس ٹائم پہ حاجرہ علیہ السلام اس کو نہیں رکاتے تھے تو آج جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پوری سٹی بھر جاتی تھی پانی سے، ٹوٹل پورا وہاں پر پانی سے بھر جاتا تھا۔ آج ماشاءاللہ وہ زمزم وہ ہے جو ہزاروں کروڑوں سے لوگ پیتے ہیں، اس کو ہزاروں کروڑوں بلینز آف لوگ پیتے ہیں، بلینز آف گیلنز بنائے جاتے ہیں، اور ان کو لوگ اس کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمزم ایک ایسی چیز ہے جس نیت سے پیا جائے اس میں اس کو شفا مل جائے گی۔ جس نیت سے ہم لوگ، اگر کوئی بیمار ہے، بیماری کی نیت سے پیا جاتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، یا کسی بھی جو نیت انسان کر کے پیتا ہے اس نیت کے حساب سے اس کا انشاءاللہ شفا مل جائے گا۔ تو زمزم بہت ہی ایک افضل پانی ہے،
جو اسماعیل علیہ السلام کے تھرو ہم لوگ کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک میریکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اوپن میریکل ہے. ایک لوگوں کو دیکھنے کے لیے کئی سالوں سے یہ زمزم آ رہا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہاں سے آ رہا ہے، کون سے لائن سے آ رہا ہے، کون سے پائپ لائن سے آ رہا ہے، یہ نہیں معلوم ہے کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ کوئی نہیں جانتا کہ زمزم کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ تھی آج کی زمزم کی سٹوری. یہ تھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کی. انشاءاللہ اس کے بعد کی جو کنٹینیوشن ہے، اس کے بعد زمزم کے ساتھ کیا ہوا، پھر ان لوگ کس طریقے سے رہنے لگے ڈیزرٹ میں اور سب، پھر انشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام کس طریقے سے بڑے ہوئے، یہ سب ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.